الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نحل والد من خلق حسن وفي رواية ما نحل والد ولد من خلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ہونہار طلبہ، معزز والدین، قابل احترام انتظامیہ اور تربیت کرنے والے اساتذہ کرام، معلمین، معلمات، بچوں کی والدات، تمام خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا یہ وقت قیمتی بنا دے۔ یقیناً اتوار کا دن ہے اور آپ لوگ اپنے اپنی معمولات، اپنی اپنی مصروفیات میں سے قیمتی وقت نکال کر ادارے میں تشریف لائے ہیں۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرما دیں، اور پھر جو قابل عمل باتیں ہوں ان پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دیں۔ محترم سامعین، بچوں کی کارکردگی دیکھ کر طبیعت خوش ہو گئی۔ قابل مبارکباد ہیں وہ والدین کہ جن کے بچوں نے آج سے پہلے یا آج کے بعد اس طرح پارٹیسپیٹ کر کے اپنے والد اور والدہ کی آنکھوں کے ٹھنڈک بننے کا موقع پایا۔ آپ لوگ، یہ جو چند بچے آپ کے سامنے آئے، کسی نے تلاوت کی، کسی نے ترجمہ کیا، کسی نے اس کی تشریح کی، اس کو معمولی نہ سمجھیں، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اولاد دی ہے، بحیثیت والد انسان ترستا ہے کہ اپنی اولاد کی طرف سے کوئی ایسی چیز دیکھے جو اس کا کلیجہ ٹھنڈا کر دے۔ کیا خیال ہے؟ کتنے ہی والدین ہیں جو اپنی اولاد کو نشہ کرتے ہوئے، غلط کاموں میں، غلط ایکٹیویٹیز میں مصروف دیکھتے ہیں، ان کے دل چھلنی ہو جاتے۔ تو دوسری جانب اگر آپ کا ڈی این اے اللہ اور اس کے رسول کا نام لے، اس کی تشریح کرے، تعوذ تسمیہ پڑھے، قرآن مجید کا تعارف بیان کرے، یقیناً یہ ایک ایسی فضیلت والی بات ہے جو محض اللہ پاک کے فضل و کرم سے حاصل ہوتی۔ اس مختصر تمہید کے بعد ہم آتے ہیں اپنے اصل مقصد کی طرف۔ سامعین کرام، بچے قوم کا مستقبل ہوتے ہیں، بچے قوم کے مستقبل کے معمار ہوتے ہیں۔
یہ بڑے مشہور جملے ہیں جو آپ سنتے بھی رہتے ہیں، کالموں میں پڑھتے بھی رہتے ہیں۔ اور یہ بچے قوم کے مستقبل کے معمار، ہماری تمناؤں کا مرکز، ہماری ترقی کا محور، یہ اس صورت میں ہوں گے کہ جب آپ ان پودوں کو دیکھ بھال کے ساتھ بڑا کریں گے تو یہ پھلدار اور پھولدار درخت بنیں گے، قد آور درخت بنیں گے۔ اور اگر ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا تو یہ گل سڑ کے سوکھ جائیں گے۔ آج جس عنوان پر ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں اس کا نام ہے تربیت۔ میری کوشش ہوگی کہ آج ہمارا جمع ہونا محض رسمی کہ منتھلی درس قرآن ہے، جائیں شرکت کر کے آئیں، ثواب ہو جائے گا، اسکول کی حالت بھی دیکھ لیں گے، جسٹ فالو اپ کی فارمیلٹی کے لیے نہیں ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ آج کا ہمارا یہاں اجتماع قیمتی ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس اجتماع کو قیمتی بنا دے۔ خوب توجہ سے سنیں بات کو، میں بھی اللہ سے مانگ کر بات کر رہا ہوں۔ جہاں توجہ آپ لوگوں کی بھٹک جائے وہاں ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں، دل ہی دل میں توجہ واپس آ جائے گی۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آپ لوگ توجہ کریں گے تو خود بخود قیمتی باتیں ہوں گی۔ اگر توجہ منتشر ہو گئی موبائل کی طرف ادھر ادھر تو نہ بات کرتے ہوئے مزہ آئے گا، نہ آپ کو بات سنتے ہوئے اچھا لگے گا۔ تربیت عربی زبان کا لفظ ہے، ربا یربی تربیتاً۔ تربیت عربی زبان کا لفظ ہے، ربا یربی تربیتاً۔ اردو میں اس کے آسان معنی یہ ہے برے اخلاق و عادات اور ماحول سے بچ کر اچھے اخلاق و عادات اور پاکیزہ ماحول میں آنا۔ دوبارہ سماعت فرمائیں۔ تربیت کی ڈیفینیشن آسان الفاظ میں برے اخلاق و عادات سے بچ کر، برے ماحول سے بچ کر اچھے اخلاق و آداب اور پاکیزہ ماحول میں آنے کو تربیت کہتے ہیں۔ تربیت ایک بہت وسیع مفہوم ہے۔ تربیت ایک بہت وسیع مفہوم ہے، لیکن اس کی دو شاخیں بڑی واضح ہیں، ایک ہے ظاہری تربیت اور ایک ہے باطنی تربیت۔ ایک ہے ظاہری تربیت اور دوسری باطنی تربیت۔ ظاہری تربیت اپنے آپ پر، اپنے بچوں پر نگاہ رکھنا، ان کے کردار اور گفتار کو جانچنا، ان کی کمپنی، ان کی گیدرنگ، ان کا اٹھنا بیٹھنا، نشست و برخاست، ان کا کھانا پینا، ان کے کپڑے پہننے کے تمام طریقوں کو جانچنا، کہیں غلطی نظر آئے وہاں اصلاح کرنا ظاہری تربیت کہلاتا ہے۔ باطنی تربیت اخلاق رذیلہ کا خاتمہ کرنا، باطنی جو رذائل ہیں، حسد، تکبر، کینہ، بغض، ان چیزوں سے اپنے آپ کو، اپنے دل کو، اپنے بچوں کے دلوں کو پاک کرنا باطنی تربیت کہلاتا ہے۔ تربیت کے عنوان پر ہم جمع ہوئے ہیں، اس مناسبت سے میں نے ایک آیت پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، زبردست ہدایت کا سامان ہے۔ اس میں اگر کوئی ہدایت لینا چاہے ہر طرح کی حالت کو بیان کرتا ہے، کسی بھی موضوع کو، کسی بھی موضوع میں پیاس کو باقی نہیں چھوڑتا۔ اگر جنت کا بیان ہے تو جنت کو کھول کے بیان کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جہنم کو لازمی بیان کرتا ہے۔ اگر کامیاب انسان کی زندگی کا تذکرہ کرتا ہے کہ کامیاب انسان کی یہ نشانیاں ہیں، وہیں ناکام انسان کا تذکرہ کرتا ہے کہ ناکام انسان کی یہ نشانیاں ہیں۔
قرآن مجید چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک مخلوق کے کام آئے گا، لہٰذا اس کے فارمولاز جتنے بھی ہیں وہ ایکسل کے فارمولا ہیں. ایکسل کی جتنی بھی بڑی شیٹ ہو، آپ اس میں کوئی فارمولا فٹ کر کے انٹر پریس کر دیں، ٹوٹل آپ کو رزلٹ بتا دے گا، چاہے جتنا لینتھ ہی ہو. قرآن مجید کے فارمولاز اس بہترین امت کے لیے قیامت تک کام آنے والے ہیں. لہٰذا تربیت کے معاملے میں قرآن مجید نے بڑی واضح قسم کی 2 آیتیں بتائی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ میں سے آپ کے سامنے میں آج ایک حدیث بیان کروں گا، انشاءاللہ وہ آپ لوگوں کو بہت فائدہ دے گی. 4 پارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم لوگ بہترین امت قرار دیے جا چکے ہو. کس کی طرف سے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے. یہ معیار بہترین امت کا قرار دینا کسی قوم، کسی قبیلے، مخلوق کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ خالق کل کائنات کی طرف سے. اس امت کے جتنے فضائل پچھلی امتوں کو بیان کیے گئے ہیں، پچھلی امتوں کے نبیوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ یا اللہ وہ امت ہمیں نصیب فرما دے. اگر وہ امت ہمیں نہیں مل سکتی تو اس امت میں ہمیں ایک عام امتی بنا دے. چنانچہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی یہ درخواست قبول ہوئی ہے اور وہ قریب زمانہ میں نازل ہوں گے. تو ہماری امت بہترین امت قرار دی گئی. اس کے اندر اللہ رب العزت نے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا مادہ رکھا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. بڑے طریقے سے میں بات کو آگے لے کے چلوں گا، میرے ساتھ رہیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم لوگ بہترین امت قرار دیے جا چکے ہو اور تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. 2 بڑی بنیادی صفات اللہ رب العزت نے یہاں بہترین امت ہونے کے ناطے ذکر کی ہیں. تیسری صفات تؤمنون باللہ، وہ تمام امتوں میں مشترک ہے. تیسری صفت کا مطلب یہ ہے کہ تم بہترین امت ہو، پہلی وجہ یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے، تیسری وجہ یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لائے. اللہ پر ایمان تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی امت موجبہ تھی، جن جن لوگوں نے وقت کے نبی پر ایمان لایا اس نے اللہ پر بھی ایمان لایا. تو یہ جو تیسری وجہ ہے یہ کامن ہے تمام امتوں میں، لیکن پہلی 2 وجہیں خاص ہیں. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم نہ صرف نیکی خود کرتے ہو بلکہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے بھی ہو. یہ پہلی وجہ، بہترین امت قرار دینے کی پہلی وجہ. اگر کوئی شخص اس امت میں رہتے ہوئے کسی دوسرے کا خیر خواہ نہیں ہے تو اس کے اندر سے یہ ریزن نکل گیا، اور جس شخص کے اندر سے یہ ریزن نکل گیا وہ اسٹینڈرڈ سے نیچے آ گیا. آپ سمجھتے ہیں نا، ایک انکریمنٹ کی پالیسی آتی ہے، بھائی یہ انکریمنٹ کی پالیسی ہے، یہ اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے، جس امپلائی میں یہ پائی جائے گی اس کو انکریمنٹ ملے گا، جس میں یہ شرائط نہیں پائی جائیں گی اس کو انکریمنٹ نہیں ملے گا. ایسے بات آسانی سے سمجھ آتی. لہٰذا جس امتی میں ان 3 وجوہات میں سے ہر وجہ پائی جائے گی وہ اسٹینڈرڈ کے مطابق ہوگا، اللہ پاک اس کو بہترین امت میں سے بہترین حصہ دیں گے. اور جو اس حصے سے خالی ہوتا جائے گا وہ امت کی بہترین حیثیت سے نکلتا جائے گا. بڑی واضح آیت. تأمرون بالمعروف، تم لوگ نیکی کا حکم دیتے ہو، اور جب بندہ کسی اور کو کہتا ہے پہلے خود عمل کرتا ہے. وتنہون عن المنکر، تم لوگ لوگوں کو برائی سے روکتے ہو. لازمی سی بات ہے، جو کسی اور کو روکے گا پہلے خود روکے گا تب دوسرے کو روکے. سیدنا نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کے پاس ایک خاتون اپنے بچے کو لے کر آئی کہ میرا بچہ چینی کھاتا ہے، میٹھا کھاتا ہے بہت زیادہ، اس مسئلے کا حل بتا دیں. میرے ساتھ ہیں آپ لوگ انشاءاللہ، اللہ جزائے خیر دے.
میرے بچہ یہ میٹھا کھاتا ہے، اس کو اس مسئلے کا حل بتا دیں. بسیط سا مسئلہ ہے، چھوٹا سا مسئلہ ہے، حل بتانا ہے. سیدنا نعمان بن ثابت رحمہ اللہ نے فرمایا اماں جی 3 دن بعد آنا، اس مسئلے کا جواب دوں گا. شاگرد حیران ہو گئے کہ استاد محترم کا حلقہ درس میں 80,000 افراد بیک وقت موجود ہوتے. کتنے ہزار؟ 80,000 افراد. نہ ملٹی میڈیا، نہ ساؤنڈ سسٹم، نہ اسپیکر، نہ اور کچھ. 80,000 افراد مجمع میں بیٹھے ہوتے تھے، اور مجمع میں درخت ہوتے تھے، درختوں کے اوپر مکبرین بیٹھے ہوتے تھے. کوئی سوال ہوتا تھا، ایک بندہ سوال دہراتا تھا، وہ سوال پورا مجمع سنتا تھا. سارے مجمع کو پتہ چل گیا کہ ایک مائی آئی ہے، ایک اماں آئی ہے، اس نے اپنے بچے کا میٹھا چھڑانے کی درخواست کی ہے، اور اس کو یہ جواب ملے کہ 3 دن بعد آنا. 80,000 کا مجمع حیران ہو گیا کہ 3 دن بعد پتہ نہیں امام صاحب کیا حل بتائیں گے. 3 دن گزر گئے، تشویش میں گزر گئے. 3 دن بعد وہ اماں جی واپس آئی اپنے بچے کو لے کر. تو وہ جو مسئلہ بتانے والے بزرگ تھے نعمان بن ثابت رحمہ اللہ، انہوں نے کہا بیٹا میٹھا نہیں کھانا. 3 دن بعد کیا کہا؟ بیٹا میٹھا نہیں کھانا، میٹھے سے پرہیز کرو، میٹھے سے احتیاط کرو. خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے 3 دن بعد کہا میٹھا نہیں کھا. اماں جی بھی حیران ہوئے، اس نے کہا بابا جی اگر یہی مسئلہ بتانا تھا 3 دن پہلے بتا دیتے، اتنا ٹائم ضائع کر دیا آپ نے. وہاں انہوں نے حکمت کہی کہ جب یہ میرے سے یہ اماں جی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی تھی کہ میرا بچہ زیادہ میٹھا کھاتا ہے، اس وقت میں خود میٹھا کھاتا تھا. اب ایک امر کا میں خود ارتکاب کروں تو میں کسی اور کو کیسے ہدایت دوں؟ لہٰذا میں نے 3 دن پریکٹس کی ہے، میٹھا کھانا کم کر دیے، اپنے اوپر احتیاط لازم کر دی ہے. لہٰذا میں اس بات کا اہل ہوں کہ اس بچے کو منع کروں کہ میٹھا نہیں کھا. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور دوسروں کو برائی سے منع کرتے ہیں. یہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ خود نیکی کریں گے اور خود برائی سے بچیں گے. ایک زمانہ ہے کہ یہ کام چلتا چلتا چلتا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم لوگوں نے جوائنٹ فیملی میں وقت گزارا ہے. جوائنٹ فیملی اللہ پاک کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے. آج کل لوگوں کو احساس ہو رہا ہے کہ دادا دادی نانا نانی سے دور رہ کے کتنا بڑا نقصان ہے. بچوں کو اخلاق، اقدار، خاندانی روایات، عزت اور شرف کی جو فرق ہوتے ہیں بچوں کو پتہ ہی نہیں چلتا. بچے ایک اسٹینڈرڈ لائف کے پیچھے، ایکوپمنٹس کے پیچھے، آئی فون، اچھی گاڑی، ایک دوڑ لگ چکی ہے اس کے پیچھے. ہم لوگوں نے جو زمانہ بچپن کا گزارا ہے وہ ایسا گزارا ہے کہ ہم لوگ اگر گلی میں کوئی غلط کام کرتے تھے تو محلے کا کوئی بھی بزرگ ہم لوگوں کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے ہم لوگوں کو 2-4 رسید کر دیتا تھا. بات ہو رہی ہے تربیت کی، رسمی بات نہیں ہو رہی، اہمیت اور حقائق پر بات ہو رہی. گلی میں ہم بنٹے کھیلتے تھے، بڑا شوقین تھا بنٹے کا، ماہر تھا میں. ہمیں جب پتہ چلتا تھا فلاں صاحب گلی میں داخل ہو گئے، سارے بنٹے شنٹے وہیں چھوڑ کے ہم بھاگ نکلتے تھے. وہ بھی بزرگ بڑے تیز تھے، وہ راستہ بدل کر دوسری گلی سے آ کے سب کو گھیر لیتے تھے. آگے آگے تشریف لائیں، اور حضرات تشریف لا رہے ہیں، آگے آگے تشریف لائیں، اللہ راضی ہو جائیں سب سے. وہ بزرگ دوسری طرف سے آ کے گلی روک کے سب کی پٹائی کرتے تھے، ایک ایک لگاتے، بولتے مسجد جاؤ. اللہ رب العزت ان کو غریق رحمت کریں. اس وقت وہ جنت المعلی مکہ مکرمہ میں آرام فرما رہے ہیں. وجہ کیا تھی کہ امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر من وعن عمل کرتی تھی اور کوئی برا نہیں منانا تھا. آفتاب صاحب آواز تیز تو نہیں ہے؟ صحیح ہے. کوئی اگر ڈانٹ ڈپٹ کرے، کوئی غلط کام دیکھتے ہوئے گلی محلے کے بچے کو منع کرے تو کوئی والدین برا نہیں مناتے تھے. ہم نے جس زمانے میں پڑھا ہے 1995 سے پہلے کی بات ہو رہی. ہم نے جس زمانے میں پڑھا ہے ہمارے والدین مدرسے میں جا کر قاری صاحب سے کہتے تھے بچہ یہ آپ کے پاس ہے، اس کا گوشت آپ کا ہے، ہڈیاں ہماری ہیں. اس کا گوشت آپ کا ہے، ہڈیاں ہماری ہیں. قاری صاحبان ہنس رہے میری بات سے. وہ ایک وقت تھا کہ جب والدین میں برداشت تھی، اساتذہ کرام بہت محنت کرنے والے تھے، جان کھپانے والے تھے. سب کو پتہ تھا کہ یہ اساتذہ کی محنت میں
اساتذہ کی تربیت میں رہے گا تو کچھ بنے گا. چنانچہ نہ اتنی لڑائی جھگڑا ہوتا تھا، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، کرتے 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 وہ لوگ زندگی گزارتے گئے. اب معاملہ یکسر مختلف ہو گیا ہے. اب بچوں کی لڑائی میں بڑے کود پڑتے ہیں اور فتنہ فساد ہوتا ہے. آپ کسی کو گلی میں آج منع کر کے تو دیکھیں کہ بیٹا آپ غلط بائک چلا رہے ہیں، آپ غلط گاڑی چلا رہے ہیں، آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں، اول تو کہنے کی مجال باقی نہیں رہی، اور اگر کہہ دیں گے تو اس کا رپلائی اس کا والد آپ کو کرے گا. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر دور ہوتا گیا. چنانچہ امت کی خیریت بھی ختم ہو گئی. کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہے، امت کا بہترین پن ختم ہو چکا. اب چھاچھ باقی رہ گئی ہے. کفار جہاں چاہتے ہیں وہاں ٹارگٹ کرتے ہیں، کہاں مسلمانوں کو مارا جاتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ امت میں سے بہترین پن جو تھا وہ نکل چکا. اب کیا کیا جائے؟ سوال تو یہ ہے کہ اب کیا کیا. واپس آتے ہیں قرآن کی طرف. قرآن سے یہ حل پوچھتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا، اس وقت فیملی سسٹم، جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، اس وقت یہ معاملات تھے. اب اپنی اپنی ہو گئی ہے. اب اپنی اپنی زندگی ہے. کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ محلے میں پچھلے گھر میں انتقال ہوا ہے، یہاں خوشی ہے وہاں غم ہے. پڑوسی کو نہیں پتہ ہوتا، رشتہ داروں کو نہیں پتہ ہوتا. میرا چونکہ ایسی کمیونٹی سے تعلق ہے کہ اگر میں نے زور میں نکاح پڑھایا تو عصر کے بعد میں جنازہ پڑھاتا ہوں. تو وہ غمی اور خوشی کی جو کیفیات محلے میں میں دیکھ رہا ہوں، تو زندگی اپنی اپنی رخ پر چل پڑی ہے کہ بس یار اپنی لائن سیدھی کرنی ہے. اس کو سیدھی کرنے میں اگر کسی کو فائدہ ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، بھلے سے ہو. قرآن مجید کی طرف آتے ہیں. قرآن سے اس مسئلے کا حل پوچھتے ہیں کہ اگر معاملہ ایسا ہو جائے، اتنا نازک ہو جائے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، خود نیکی کر کے دوسروں کو نیکی کی دعوت دینا مشکل ہو جائے، خود برائی سے بچ کر دوسروں کو برائی سے بچانا مشکل ہو جائے، تو اب ہم کیا کریں؟ حقیقت یہ ہے کہ فی نفس ہی جو زمانہ چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے. آگے سے اتنا لمبا فلسفہ لے کر آپ کی طرف بیٹھے گا، آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ میں تو اس اپنے بھائی کو سمجھانے آیا تھا، اس کے پاس تو آگے سوالات کا پلندہ پڑا ہوا ہے، میں اس کو سمجھاؤں یا اس سے جان چھوڑاؤں؟ حقیقت ہے یا نہیں؟ اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو میں آپ کو حل بتاؤں. آپ لوگ میرے ساتھ ہیں؟ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. یہ بھی اللہ رب العزت نے اسی امت کو فرمایا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ بھی اسی امت کو فرمایا ہے. لیکن حالات کے بدلنے سے حکم الگ ہو جاتا ہے. ایک وقت تھا جب بالکل بائی پناہ بہت عام تھا، محبت تھی، اتفاق تھا، اتحاد تھا، کچھ بھی ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. اگر بچہ روتا ہوا گھر جا رہا تھا تو اس کو گھر والے پوچھتے تھے بیٹا کیا ہوا، وہ کہتے تھے فلاں انکل نے مارا ہے. تو کہتے تھے اچھا وہ تو برحق مارتے ہیں. والدین بھی ایک دو اور لگاتے تھے کہ واقعی تم نے غلطی کی ہوگی تبھی انہوں نے مارا ہے. اب معاملہ مختلف ہے. اب کیا کیا جائے؟ اللہ رب العزت کا فرمان ہے اے ایمان والو. الحمدللہ میں ایمان لایا، آپ لوگ ایمان لائے؟ ہم سے خطاب ہو رہا ہے. اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو. معاملہ یکسر مختلف ہو چکا ہے. اب وہ معاملہ ختم ہے کہ آپ باہر گلی محلے میں نکلیں اور اس کے بچے کی بھی اصلاح کریں، اس کے بچے کی بھی اصلاح کریں، پورے معاشرے کی اصلاح کا ذمہ آپ لے لیں. وہ ایک الگ نوعیت کی دعوت ہے، وہ ایک الگ نوعیت کی تربیت ہے. اب تربیت کا رخ یکسر چینج ہو چکا ہے. آپ چاہے کسی کو اچھائی کے انداز میں سمجھائیں، درمیانے انداز میں سمجھائیں، آپ سختی کے انداز میں سمجھائیں، اب کوئی آپ کی بات ماننے والا نہیں ہے. لہٰذا اب تربیت کا انداز تبدیل ہو کر گھر سے تربیت کی ابتدا ہوگی. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ہم لوگوں کے خراب ہونے میں، ہم لوگوں کے معاشرے کے بگڑنے میں دہائیاں خرچ ہوئی ہیں، سالوں سال لگے، 20-25 سال لگے. ہمارا معاشرہ تنزلی کا شکار ہوا ہے اور اب آ کر باٹم میں پہنچا ہے.
وہ اوپر سے نیچے گرا ہے. لہذا اب اس کی دوبارہ تعمیر اوپر سے نہیں ہوگی بلکہ بنیاد بنائی جائے گی. جب بنیاد بنے گی تو پھر دوبارہ معاشرہ بنے گا. بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ لہذا تربیت کی اب روٹین بالکل چینج ہو چکی ہے. اللہ رب العزت 28ویں پارے میں سورہ تحریم میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی میں اور آپ، الحمدللہ یعنی میں اور آپ، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو. وقودھا الناس والحجارہ، ایسی آگ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. چنانچہ اب یہ جو تربیت کا درس ہو رہا ہے یہ صرف اور صرف انفرادی محنت کا درس ہو رہا ہے. قطعاً میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہاں بینچ مارک سے باہر نکل کے 10 بندے ادھر جائیں، 10 ادھر جائیں، 10 محلوں میں گھوم کر ہم تربیت کا نعرہ لگانا شروع کر دیں. حاشا وکلا، یہ سوچ لے کر یہاں سے نہیں جانا ہے، کچھ اور سوچ لے کر آپ لوگوں نے جانا ہے یہاں سے. وہ یہ بنیادی سوچ لے کر جانا ہے کہ میں، میری بیوی، میرے بچے کسی طرح آگ سے بچ جائیں. آج آپ لوگ یہ سوچ لے کر یہاں سے جائیں گے کہ کسی طرح میں، میری بیگم اور میرے بچے کسی طرح آگ سے بچ جائیں. قرآن مجید کی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو اور اپنی اہل و عیال کو آگ سے بچا لو. ایسی آگ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. اللہ اکبر، اللہ پاک بچا لے سب کو. اس آیت کی تائید ایک اور آیت کرتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی جانوں کو لازم پکڑ لو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ اگر تم رائے راست پر آ چکے ہو، تم صحیح مسلمان ہو چکے ہو، تو کسی اور کا گمراہ ہونا تمہیں نقصان نہ پہنچا دے. دیکھیں میں نے گزارش کی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے احکامات کی الگ الگ نوعیت ہے. ایک وقت تھا ہمارا معاشرہ پیک پر تھا، پاکستانی بحیثیت مسلمان امداد کرنے میں سر فہرست تھے، خیر کے کاموں میں سر فہرست تھے. میں اس بات کی وٹنس ہوں کہ جب شمالی علاقہ جات میں زلزلہ آیا، وہاں میں نے اہل کراچی کو کیسے محنت کرتے ہوئے دیکھا ہے، یہ آپ تصور کر سکتے. اہل کراچی کو اللہ رب العزت نے ایسی دھن، ایسی لگن دی ہے کہ کہیں امت پر پریشانی آتی ہے سب سے پہلے پہنچتے ہیں، جانی، مالی، بدنی، ہر طرح کا تعاون کرتے ہیں. اب بھی کرتے ہیں الحمدللہ. لیکن اس وقت ایک اجتماعی ماحول ایسا تھا کہ جس میں خود بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر آسان تھا، اور اب معاملہ ایسا ہے کہ جس میں اجتماعی طور پر کام مشکل ہو گئے. ناممکن اب بھی نہیں ہے لیکن مشکل ہو گیا ہے. لہٰذا معاشرے کی تعمیر اب بنیاد سے شروع ہوگی. تو یہ جو بچے ہیں آپ کے جو اس ادارے میں پڑھتے ہیں یا اپنے اپنے دیگر اداروں میں پڑھتے ہیں، یہ اس وقت ہماری تمناؤں کا مرکز ہے. ان تمناؤں کے مرکز کو اس وقت توجہ کی ضرورت ہے، اخلاق کی پاکیزگی کی ضرورت ہے، نشست و برخاست دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمارے بچوں کا جو تھنکنگ پوائنٹ ہے وہ کیا چل رہا ہے، میرا بچہ سوچ کیا رہا ہے، اس کی سوچ کس طرف جا رہی ہے، میرا بچہ معاشرے میں کر کیا رہا ہے، اس کی ترجیحات کیا ہیں. یہ ساری چیز بطور والد یا والدین ہونے کے مجھے اور آپ کو سوچنی ہے. اور اگر اس میں کہیں کمی کوتاہی نظر آئے تو اس کو ٹھیک کرنے کے کچھ طریقے ہیں. سب سے پہلے طریقے پر مار پیٹ نہیں ہے، اسلام منع کرتے ہیں کہ آپ نے بچے میں غلطی دیکھی، دیکھتے ساتھ ہی اس کو لگانا شروع کر دی، اسلام اس چیز سے منع کرتے. سب سے پہلا طریقہ ناگواری کا اظہار. آپ نے بچے کو دیکھا بچہ غلط کام کر رہا ہے اور آپ نے اس کو ٹوکا نہیں ہے، اس سے پہلے فرسٹ ٹائم مسٹیک کر رہا ہے، تو آپ کے آئی امپریشن سے بچہ سمجھ جائے کہ میری یہ والی ایکٹیویٹی میرے پیرنٹس کو پسند نہیں آ رہی، لہٰذا میں اس سے رک جاؤں. اور اگر آپ نے اس کو ایک دفعہ منع کر لیا ہے تو اب ناراض ہونا آپ کا رائٹ بنتا ہے کہ بیٹا میں نے آپ کو پہلے منع کیا، آپ دوبارہ وہی کام کر رہے ہیں. سزا کا درجہ تیسرا یا چوتھا ہے، اور سزا کے پھر خود الگ درجات ہیں. بعض بچے اتنے سینسیٹیو ہوتے ہیں کہ وہ والدین کی ناراضگی سے ہی بالکل سہم جاتے ہیں. بابا سوری آئندہ میں نہیں کروں گا. تربیت ہو گئی، لازمی تھوڑی ہے مارنا.
مارنا جو حدیث شریف میں اور اسلام کی تعلیمات میں آتا ہے اس کا بالکل آخری درجہ ہے، اور مارنے سے بھی بالکل جان سے مارنا مراد نہیں ہوتی. شریعت نے حد رکھی ہے کہ خدا نخواستہ اگر بچے کو مارنے کی نوبت آ جائے اس کو اتنا سخت نہیں مارنا کہ اس کی جسم پر نشان پڑ جائے، چہرے پر نہیں مارنا کہ اشرف الاعضاء ہے، دماغ پر نہیں مارنا کہ دماغ کمزور ہوتا ہے، اور نازک اعضاء پر نہیں مارنا کہ جس سے بچہ معذور ہو جائے. باقی گوشت کے کچھ حصے بچتے ہیں، گوشت والی جگہ پر آپ نے ہلکی سی ضرب لگا دی، وہ بچے کے لیے نصیحت کے لیے کافی. مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہوں. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین. اور اگر 10 سال کے ہونے کے باوجود بھی وہ نماز نہ پڑھیں تو اب آپ ان کو ہلکی ضرب لگا سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں، وہ کوئی ایسا حکم حاشا و کلا صادر نہیں کر سکتے کہ جو لوجک کے خلاف. بات ہماری ہو رہی ہے تربیت. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیت. ہمارا معاشرہ آہستہ 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 اخلاقی اقدار کھو کر نیچے آیا ہے، اب آہستہ آہستہ واپس اپنی بلندی پر جائے گا انشاءاللہ. کہہ دیجئے انشاءاللہ. آپ لوگوں نے بچوں کو جو اس ادارے میں ڈالا ہے، اس ادارے میں تربیت کے لیے بھیجا ہے، تو اللہ رب العزت سے مانگیں بھی کہ یا اللہ جس مقصد کے لیے ہم نے اس ادارے میں بھیجا ہے، یا اللہ ہمیں وہ مقصد کھلی آنکھوں نصیب فرما. بات چلتی جائے گی انشاءاللہ، بہت ساری باتیں کلیئر ہو جائیں گی. یہ جو میں نے گزارش کی ہے کہ اپنی جانوں کو اور اپنی اولادوں کو لازم پکڑ لو اور ان کی حفاظت کر لو. اس سلسلے میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے. عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس آیت کے بارے میں سمجھنے میں شبہ ہوا کہ ایک طرف تو اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالا گیا ہے، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے. اور یہ جو دوسری آیت ہے اس میں تو اپنی اپنی ہو رہی ہے کہ اپنی جان بچاؤ، اپنے گھر والوں کی جان بچاؤ. بظاہر دونوں آیتوں میں تعارض ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایک آیت کا تقاضا یہ ہے کہ باہر نکل کے محلے کی اصلاح کرو، جو غلط کام کر رہا ہے اس کو منع کرو، جو نیکی نہیں کر رہا اس کو نیکی کی دعوت دو. دوسری آیت کا تقاضا یہ ہے کہ بس اپنے اور اپنے بچوں کی خیر مناؤ، آگ سے اپنی جان بچا لو، باقی کوئی جہاں جاتا ہے باڑ میں جائے. تو حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان دو آیتوں میں تعارض محسوس ہوا، تو وہ ایک دوسرے صحابی کے پاس گئے. ما تصنع بهذه الآیہ، اے میرے بھائی اس آیت کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ صحابہ کرام ایک دوسرے سے علم کی باتیں پوچھتے تھے، بڑی محبت تھی ان کی آپس میں. اے میرے بھائی یہ جو 7ویں پاری والی آیت ہے الا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی جانوں کی خبر لو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم راہ راست پر آ گئے، تم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہو، حلال کھا رہے ہو، سود سے بچ رہے ہو، بے پردگی سے بچ رہے ہو، قطع تعلقی سے بچ رہے ہو، تمام نیک اعمال اگر تم کر رہے ہو تو کوئی اور گمراہ ہوتا ہے تو اس کو گمراہ ہونے دو، اپنی جان بچاؤ. میرے بھائی مجھے یہ آیت سمجھ نہیں آئی. ویلڈ کوشچن ہے یا نہیں ہے؟ ویلڈ کوشچن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ میں سے اکثر لوگوں نے شاید یہ حدیث نہ سنی ہو، اذا رأیت شحا مطاعا وہوا متبعا ودنیا موسرا وإجاب كل ذی رأی برأی فعلیک بخاصة نفسک ودع العوام فإن وراءکم ایاما الصبر فیہن کالقبض علی الجمر وأجر احد منہم کعمل احد منکم 50 رجلا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ترجمہ سناؤں گا، آپ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. میرے اور آپ کے آقا آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس آیت کی تفسیر میں کہ اپنے اور اپنے بچوں کی کب خبر لینی ہے؟
اپنے اور اپنے بچوں کو کب جہنم سے بچانا ہے، اور اپنے اوپر اپنے اور اپنے کے بچوں کی ذمہ داری آپ پر کب دگنی ہو جاتی ہے۔ پہلی نشانی اذا رأیت شحا مطاعا، کہ ایسا میرے اے مخاطب، میں اور آپ، اے مخاطب، کہ جب تو دیکھے کہ ایسا بخل معاشرے میں آ گیا ہے کہ بخل کی پیروی کی جا رہی ہے، سخاوت ختم ہو چکی ہے۔ شحم مطاعا، ایک تو ہوتا ہے بخل، نا بخل ہونا عام درجے کا کوئی بات نہیں، انسانی فطرت ہے، لالچی بھی ہے انسان، بخیل بھی ہے، لیکن شحم مطاعا، ایسا بخل کہ اس بخل کے پیچھے لگ جائے انسان، کہ خرچ نہ کر لوں کہیں بھوکا نہ مر جاؤں، کسی غریب کی مدد نہ کر دوں، کل کو کیا کھاؤں گا۔ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، انسان کو شیطان سب سے زیادہ فقر سے ڈراتا ہے، کہ آج اگر تو نے انسانیت کے لیے، بچوں پر فلاح و بہبود کے لیے چیریٹی میں اگر تو نے 1000 روپے دے دیے، تیری تو بینک بیلنس میں سے 1000 روپے کم ہو جائے گا۔ اذا رأیت شحا مطاعا، کہ جب آپ سخت قسم کا بخل دیکھیں، وہوا متبعا، اور نفسانی خواہشات کو امام بنایا جائے، مجھے آئی فون 7 لینا ہی لینا ہے، کسی طرح بھی مل جائے بس لینا ہی لینا ہے، مجھے نئی ہونڈا سیوک لینی ہی لینی ہے، فارچونر مجھے خریدنی ہی خریدنی ہے، چاہے اس کے لیے میں حلال ماروں یا حرام ماروں، کسی کو دھکا دوں، کسی کو اوپر کروں، کسی کی ٹانگ کھینچوں، جو کچھ بھی کروں، مجھے اپنی کمپنی میں پروموشن چاہیے چاہیے۔ کتنی صورتیں ہوا متبعہ، کہ جب خواہشات کو امام بنایا جائے گا اور خواہشات کے پیچھے چلا جائے گا۔ نشانیاں پوری ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی؟ میرے ساتھ ہیں آپ لوگ؟ قربان جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اس وقت کے کفار کہتے تھے یار یہ بندہ ہے تو جادوگر، لیکن ایسی بات کرتا ہے کہ جو دل کے اندر موجود ہوتی ہے، جس کا کوئی اور گواہ نہیں ہوتا، اس کا گواہ محمد ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کفار اس بات کو ایکسیپٹ کرتے تھے کہ یہ جو محمد عربی ہے، یہ ہے تو بہت بڑا جادوگر، لیکن یہ وہ بات کرتا ہے جو ہمارے دلوں کے اندر پائی جاتی ہے، اس کو نکال کر باہر لاتا ہے معاشرے کے سامنے۔ تو یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ گویا ہماری حالت دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اگلی نشانی، نمبر 1 شدید بخل، نمبر 2 نفسانی خواہشات کو امام بنایا جائے گا، یعنی ان کی پیروی، نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جائے گا۔ نمبر 3 دنیا موسرتن، ہر معاملے میں دنیا کو ترجیح دی جائے گی۔ کیسی بات ہے؟ دیکھ لیں اپنے ارد گرد، میں اپنے گریبان میں جھانک لوں، میری ترجیحات کیا ہیں؟ یہاں سے نکلنے کے بعد، عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد میری ترجیحات کیا ہیں؟ کل منڈے ہے جی، منڈے میں آفس میں جانا ہے، آفس میں جاؤں گا جی، ایک ڈیل ہے، وہ لیگل ہے یا نہیں ہے؟ اس میں کہاں میں کھانچا مار سکتا ہوں؟ کہاں آرگنائز طریقے سے میں رشوت لے سکتا ہوں؟ کہاں آرگنائز طریقے سے میں کرپشن کر سکتا ہوں؟ کہاں آرگنائز طریقے سے میں ناجائز بنیاد پر پروفٹ لے سکتا ہوں؟ دنیا موسرا، کہ جب تو دیکھے کہ دنیا کو ترجیح دی جا رہی ہے، ہر چیز میں دنیا کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ 3 نشانیاں ساتھ ساتھ یاد ہو رہی ہیں۔ نمبر 1 شدید بخل، نمبر 2 نفسانی خواہشات کی پیروی، نمبر 3 وجہ ترجیح دنیا، نمبر 4 بہت خطرناک، وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، ہر صاحب رائے یہ کہے گا کہ بس میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے اٹ از ایتھینٹک، نتھنگ ایلس، میری رائے ختم اس معاملے میں جو کہہ رہا ہوں وہ اس معاملے میں حرف آخر ہے، اس کے بعد اگر کوئی رائے دے گا تو وہ میری انانیت کو ہٹ کرے گا۔ ہر صاحب رائے کا اپنے رائے پر نہ صرف اطمینان بلکہ اپنی رائے پر گمنڈ۔ کیسی بات فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دل کے اندر کی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکال کر سامنے رکھ دی۔ وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، اور ہر صاحب رائے کا اپنی رائے کے ساتھ نہ صرف متفق ہونا بلکہ اپنی رائے پر گمنڈ کرنا۔ یار اس معاملے میں جو میں نے رائے دی ہے نا، بس اس جیسی رائے تو کسی اور کی ہو نہیں سکتی،
اور اگر اس کے مخالف کوئی رائے آ جائے وہ آج سے میرا دشمن، وہ آج سے میرا جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، دین کا پتہ نہیں ہے اور دین کے معاملے میں باتیں کر رہا ہے، الیاذ باللہ۔ جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، فائنانس میں آیا ہے، فائنانس کی ABC کا پتہ نہیں ہے اور یہ اکنومیکلی مجھے مشورے دینے لگا ہے۔ وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، اگرچہ میری رائے غلط ہو لیکن میں اس کو صرف اپنی ایگو کی خاطر معاشرے پر لاگو کر دوں یا معاشرے پر مسلط کر دوں۔ حدیث شریف میں بڑی خطرناک نشانی، جب یہ 4 نشانیاں پائی جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَعَلَيْكَ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ، اپنی جان بچا لے بھائی، اس زمانے میں کیا کر لے؟ اپنی جان بچا لے، اس زمانے میں بڑی بات ہے، کسی اور کی جان تو کیا بچائے گا۔ وَدَعِ الْعَوَّامِ، اور عوام الناس کو چھوڑ دے۔ آپ یہ دیکھیں نا، اس چیز کو اپنے معاشرے میں لاگو کریں۔ ہر جمعے میں امام صاحب تقریر کرتے ہیں، جی یہ کرو، نماز پڑھو، سود نہ کھاؤ، یہ کرو، جھوٹ نہ بولو، گناہ نہ کرو۔ ایک زمانہ گزر گیا ائمہ کرام کو بات کرتے ہوئے ممبروں پر، پھر بھی عوام الناس سیدھے راستے پر نہیں آ رہی، پھر بھی ہم لوگ سدھر نہیں رہے۔ تو آخر میں کیا حل نکلتا ہے؟ آخر میں حل یہ نکلتا ہے جو حضور نے بتایا، بس اپنی جان پکڑ لے، ان کو چھوڑ لے، اور اللہ پاک ان کی رسی ڈھیلی کرے گا۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، رسی چھوڑے گا چھوڑے گا چھوڑے گا، یہاں تک کہ نیک لوگوں کو گمان ہوگا کہ اللہ رب العزت کے تو اس پر اتنے فضل ہیں کہ وہ اتنی زیادہ سرکشی کرنے کے باوجود اللہ پاک اس کو نہیں پکڑ لے، لیکن جیسے اللہ رب العزت رسی کھینچے گا پھر چھٹکارا نہیں آئے گا، پھر چھٹکارا نہیں آئے گا۔ وَدَعِ الْعَوَّامِ، آگے چلتے ہیں، آگے بڑی خوشخبری ہے، بہت بڑی خوشخبری آگے۔ فَإِنَّ وَرَاءَكُمْ أَيَّامًا، تمہارے بعد ایسے دن آئیں گے، الصبر فیہن کالقبض علی الجمر، دینی معاملات پر صبر کرنا ایسا ہوگا کہ جیسے جلتے ہوئے انگارے کو ہتھیلی میں پکڑنا۔ آپ لوگ سچائی سے اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر یہ بتائیں، جن لوگوں نے بینچ مارک میں اپنے بچے جمع کرائیں یا کسی اور اسلامک اصول میں پڑھنے کے لیے بھیجیں، آپ جب مس گیدرنگ میں جاتے ہیں، کسی شادی میں جاتے ہیں، کسی بھی سرمنی میں جاتے ہیں جہاں دیگر ایڈوانس اسکولوں کے والدین اور ان کے بچے آئے ہوتے ہیں، وہاں آپ لوگوں کو کیسے ہٹ کیا جاتا ہے؟ تم نے تو بچے مدرسے میں ڈالے ہوئے ہیں، پیچھے رہ جائیں گے، کھائیں گے کہاں سے؟ کیسی کیسی باتیں سننی پڑتی ہیں، حقیقت ہے یا نہیں؟ جن جن کو ان کے سامنے ذرا ہاتھ کھڑا کریں، میں دیکھوں میرے ساتھ کون اتفاق کرے۔ ایسی گیدرنگ میں ہمیں جانا پڑتا ہے جہاں پر تانا ملتا ہے کہ بچے کو تو نے مدرسے میں ڈال دیا، فیس اتنی زیادہ دے رہا ہے اور بچہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے، بچہ کھائے گا کہاں سے؟ معاشرے میں پیچھے رہ جائے گا۔ الصبر فیہن کالقبض علی الجمر، اس وقت صبر کرنا انگارے کو اپنی مٹھی میں لینے کے برابر ہوتا۔ جس کی یہ کیفیت ہے اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری آ رہی ہے آگے، تیار ہے انشاءاللہ؟ اچھا، مستند حدیث ہے ترمذی شریف کی، الصبر فیہ فیہن کالقبض علی الجمر وَأَجْرُ أَحَدٍ مِّنْهُمْ كَأَجْرِ 50 مِنْكُمْ، جب زمانہ ایسا ہو جائے گا جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، سخت قسم کا بخل ہوگا، نفسانی خواہشات کی پیروی کی جائے گی، دنیا کو ترجیح دی جائے گی، ہر بندہ اپنی رائے پر اعتماد کر کے گھمنڈ کرے گا۔ جب یہ نشانیاں معاشرے میں پائی جائیں گی اس وقت کوئی صبر کر کے نیکی کرے گا تو اس ایک بندے کی نیکی 50 صحابہ کرام کی نیکی کے برابر ہوگی، اس ایک بندے کی نیکی کا اجر 50 صحابہ کرام کی نیکی کے برابر ہوگا۔ اس وقت جو موجود صحابہ تھے ان کو تشویش ہوئی، رجل منا ومنہم، سوال کیا گیا کہ یہ جو 50 صحابہ کرام کی جو نیکی کی بات کی ہے یا حضور، یہ بتائیے کہ 50 بندوں کی نیکی کا اجر ان لوگوں کے اعتبار سے ہوگا یا ہمارے اعتبار سے ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بل منکم، میرے صحابہ ایک بندہ نیک عمل کرے گا تم جیسے 50 بندوں کے اجر کی طرح اللہ پاک اس کو اجر دیں گے۔
تربیت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. ربا یربی تربیتاً عربی کا ایک مصدر ہے، بہت آسان سا ہے کہ کسی کی تربیت کرنا آسان کام نہیں ہے. ہم لوگ بڑے ہی پلاننگ سے ہم لوگ اوپر سے نیچے آئے ہیں. اب اسی پلاننگ سے ہم نے واپسی سے اوپر جانا ہے، ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ. اچھا، یہ جو ماہانہ درس ہوتا ہے، مجھے اتفاق ہے میں پہلی دفعہ آیا ہوں، لیکن میں آپ سب سے دردمندانہ درخواست کروں گا کہ اس میں لازمی آئیں، اس میں لازمی آئیں. مجھے امید ہے کہ یہاں آنا محض مارکیٹنگ کی وجہ سے آنا نہیں ہے، کم از کم آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں. میں آیا جب یہ تقریب شروع ہوئی، 5-6 بچوں نے تھوڑا تھوڑا حصہ لیا، میری روح خوش ہو گئی کہ جو پرانے زمانے کے بڑے بڑے مدارس یہ کام کیا کرتے تھے، اللہ کا شکر ہے اس ٹریک پر آپ کے بچے لگ چکے ہیں. میرا بچہ جب مجھے حدیث سناتا ہے، المسلم اخو المسلم، حدیث الغضب، اجتنب الغضب، چھوٹا سا ہے 5 سال کا، آپ یقین مانیں میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا. کے نام سے یہ جو ماہانہ اجتماع ہے، اس کو رسمی نہ سمجھیں کہ بس جائیں گے جی اللہ اور رسول کی بات ہوگی، ثواب ہوگا، واپس آ جائیں گے، گیدرنگ ہو جائے گی. وہ سب کا سب آپ کو ملے گا، لیکن اپنی سوچ کا دائرہ ذرا اور وسیع کر کے اگلا اسٹیپ لینا. ہمارا معاشرہ خراب ہوا ہے، ہم لوگ لٹ گئے، برباد ہو گئے، ہم نے اپنا معاشرہ دوبارہ بنانا ہے یا نہیں بنانا؟ تو اس کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑے گی. کوشش کر کے وقت پر آئیں. مغرب کی نماز میں کم نمازی تھے، اب الحمدللہ بہت سارے لوگ ہیں. وقت کی پابندی کریں، جس سے مینجمنٹ کو بھی تھوڑی حوصلہ افزائی ہوگی کہ ہم یار کسی کو دعوت دیتے ہیں، کم از کم وقت پر تو آتے ہیں. کوشش کریں گے انشاءاللہ سال. اب آتے ہیں تربیت پر. تربیت کے بہت سارے معاملات ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ والد اور والدہ دونوں تربیت میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں برابری کر، بہت کم ایسا ہوتا ہے. تجربے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. کوئی والد انتہائی محنت کرتا ہے اور کوئی والدہ انتہائی محنت کرتی ہے، یہ طے شدہ بات ہے. آپ ذرا اپنے گریبان میں جھانک لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. ہمیں کمانے سے ہی فرصت نہیں ہے. رات کو تھکے آ رہے آتے ہیں، بچہ آگے رہو، اس کو بولیں گے میرا میٹر شارٹ نہیں کرنا، میں بہت تھکا ہوا باہر سے آیا ہوں، ابھی اس کو چپ کرا لو بیگم. حقیقت ہے، میں اسی معاشرے میں رہتا ہوں جس میں آپ لوگ رہتے ہیں. ہیلمٹ اتارتا ہے یا گاڑی کی چابی رکھتا ہے تو بیگم کو بولتا ہے یہ باجے کو بند کر، میں بہت تھکا ہوا آیا ہوں، اگلا دماغ شارٹ ہوا ہوا ہے، اس کو سائڈ پہ کر دیں. ہم تربیت کیا کریں گے؟ المیہ ہے ہماری آرگنائزیشن میں پولیٹکس اتنی آ چکی ہے کہ وہ آفس میں اتنا دماغ کھپایا ہوتا ہے سیاست پر، کبھی کس کی ٹانگ کھینچی، کبھی کسی سے ٹانگ بچائی، یہ سب کچھ کر کے آگے گھر میں آ کے ہم تھکے ہوتے ہیں. ہم بچوں کو کیا تربیت دیں؟ میرا اللہ کرم فرما دیں. والدین میں سے کوئی والدہ زیادہ تربیت کرتی ہے، کوئی والد کرتا ہے، بہت کم ایسا ہو کہ دونوں یکساں ہوں. اگر کوئی ایک تربیت کرتا ہے تو دوسرے کو اس کا خیال رکھنا چاہیے، اپریشیٹ کرنا چاہیے، تھوڑی تسلی کے الفاظ کہہ دیں. اگر میری مائیں بہنیں بھی میری بات سن رہی ہیں، اگر کوئی والد کنٹریبیوٹ زیادہ کر رہا ہے تو اہلیہ کو چاہیے کہ اس ماشاءاللہ آپ تو بچے کو بہت دیکھتے ہیں جی میاں جی، آپ ہی نے ماشاءاللہ بچہ بنایا ہے. واللہ یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ دل گردہ بڑا کر دیتے ہیں کہ ماشاءاللہ میری محنت کی قدر ہو رہی. اور اگر کوئی خاتون محنت کرتی ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے، میرے گھر میں تو کم از کم ایسا ہی ہے، اور اگر کوئی خاتون محنت کرتی ہے تو خاتون کی بھی محنت کا آپ اس کو صلہ دیں اور بچے کو بھی تأثر دیں. آپ یقین کریں، میرے بچہ جب ہوم ورک کرتا ہے، میں اسٹڈی روم میں بیٹھا ہوتا ہوں، وہ مجھے دکھانے کے لیے آتے ہیں، دیکھیں جی مجھے ماما نے اسٹار دیا ہے، اور وہ اس بات کا منتظر ہوتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ پر پیار کروں گا تو وہ واپس جائے گا. اور اگر میں مصروف ہوں تو وہ کھڑا مجھے دیکھتے رہتا ہے کہ میرا والد کر کیا رہا ہے. بچے انتہائی سینسیٹیو ہوتے ہیں، اس کو اپریشیٹ کریں، اس کو کانفیڈنس لیول اس کا ڈیولپ کریں. آپ گھر سے جو چیز سیکھ کر آئے گا وہ 6 گھنٹے اسکول میں اس کو کاپی کرے گا. یہ اسکول ہے، کوئی یہ ایسی چیز نہیں ہے خدا نخواستہ کہ اس میں پیچھے خام مال ڈالا تو آگے سے انسان کا بچہ نکلے گا. آپ کا بچہ 6 سے 8 گھنٹے یہاں گزارتا ہے، 18 سے 16 گھنٹے گھر میں آپ کی آغوش میں گزارتا ہے. اگر وہ یہاں سے اچھی چیز لے کر گھر جا رہا ہے، وہاں اس کو پلیس دیں اور اس چیز کو آپ لاگو کریں. میرے بچے آج آپ نے قرآن کیا پڑھا، آپ نے حدیث کیا پڑھی، آج کی دعا آپ کی کیا ہے؟ الحمدللہ اسکول محنت کر رہا ہے. آپ اگر آپ بچے کو توجہ دیں گے تو یہ اسکول کا ماحول آپ کے گھر میں جائے گا، ورنہ آپ کے گھر کا ماحول اسکول میں واپس آئے گا. تو اس چیز کا بہت خیال رکھیں. بچے کو اپریشیٹ کریں، بچے کو ٹائم دیں،
اور بچے سے آپ جو بھی اس کا تقاضا ہے اس کو وہ کریں. کل میرا بچہ مجھے کہہ رہا تھا بابا جی میں تو بہت اسمارٹ ہوں. 5 سال کا بچہ, اس کے منہ سے یہ لفظ سن کے مجھے حیرانگی ہوگی, میں تو بہت اسمارٹ ہوں. میں نے کہا کیسے؟ کہتا ہے میں تو بہت باتیں کرتا ہوں. اب ہم سب حیران ہو گئے کہ یہ لفظ اسمارٹ اس نے کہاں سے سیکھا, اور لفظ اسمارٹ کی اس نے جو لوجک بیان کی کہاں سے بیان کی. یہ اس کا کانفیڈنس لیول ڈیولپ ہو رہا ہے. اسکول میں آ رہا ہے, کچھ سیکھ رہا ہے, کسی کے ساتھ بیٹھ رہا ہے, ماحول کا آپس میں کمبینیشن ہو رہا ہے. کہیں سے کون سا ماحول کا بچہ آ رہا ہے, کہیں سے کہیں کا بچہ آ رہا ہے, یہ مکس ہوتے ہیں. یہ اسکول کی ایک تھاٹ لے کر واپس گھر جاتے ہیں. اگر گھر میں اس کو مزید پذیرائی نہ ملی, بچہ ڈسہارڈ ہو کر اسکول کا ماحول, کہ کوئی والد اپنے بچے کو اخلاق حسنہ سے زیادہ بہترین تحفہ نہیں دے سکتا. اس آیت کے ضمن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مروی ہے کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا علموہم و ادبوہم, اپنے بچوں کو علم سکھائیں اور ادب سکھائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ ہمیں والدین کے تمام حقوق پتہ چل گئے یا حضور کہ والدین کے یہ حقوق ہیں, اب ذرا بچوں کے حقوق بھی تو بتا دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچوں کے حقوق میں سے سب سے مقدم 2 حق یہ ہیں کہ ان یحسن اسمہ ویحسن ادبہ, کہ اپنے بچے کا بہترین نام رکھے, عمدہ قسم کا نام رکھے, اور اس کے ادب کو بہترین کرے. یہ باتیں ساری قابل عمل ہیں یا نہیں ہیں؟ اللہ رب العزت ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ایک واقعہ سنا کر میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا. مجھے بولتے ہوئے کوئی 50-55 منٹ ہو گئے, امید یہ آپ لوگ اکتائے نہیں ہوں گے. ایک واقعہ سنا کر میں بات ختم کرتا ہوں. اپنے بچوں کو قرآن سکھا دیں, اپنے بچوں کو قرآن سکھا دیں. قرآن بڑی چیز ہے. آپ نے اپنے بچوں کو قرآن سکھایا, قرآن آپ کے بچے کو ہر چیز سکھائے گا. آپ نے اپنے بچے کو قرآن نہ سکھایا, آپ نے اپنے بچوں کو کچھ بھی نہیں سکھایا. لوگ افسوس کرتے ہیں اپنے بچوں کی خاطر بہت زیادہ قربانیاں کرنے کے بعد ان کو آؤٹ آف کنٹری بھیجتے ہیں, وہاں سے بچہ پڑھ کر آتا ہے, پھر جو وہ رزلٹ دیتا ہے نا, وہ رزلٹ والدین کے لیے قابل قبول نہیں ہوتا. پھر والدین مٹی ڈالتے ہیں, یا ویلتا, ہائے رے کاش ہم نے تمہیں باہر پڑھنے کے لیے نہ بھیجا ہوتا. یہ حقیقت ہے, یہ آخری درد دل آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں, اپنے بچے کو سولڈ قسم کا عقیدہ دیں, اسلام کا عقیدہ دیں اس کو, اور عقیدہ بھی ایسا ڈگمگاتا ہوا نہ دیں, بڑا مضبوط قسم کا عقیدہ دیں. کسی طرح بھی دیں, محنت کریں, اللہ پاک سے تڑپ کے مانگیں یا اللہ میرے بچے کو مسلمان بنا دے. اس کو سولڈ قسم کا عقیدہ دے کر آپ اس کو دنیا میں پھینک دیں, وہ چلتا پھرتا دین اسلام کا داعی ہوگا. جہاں جائے گا اس کے پیچھے ہدایت کی ہوائیں چلیں گی, کیونکہ آپ نے اس کی بنیاد میں ایسا رس پر دیا ہے کہ اب وہ چلتا پھرتا مسلمان ہے, چلتا پھرتا قرآن ہے, چلتی پھرتی سنت ہے. لیکن اگر آپ نے بچے کو اچھا یونیفارم, اچھی خوراک, اچھی انوائرمنٹ, سب کچھ دے دی, سولڈ عقیدہ نہ دیا, آپ نے بچے کے ساتھ خیانت کر دی. ایک بندے نے, اس بنیاد پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک بندے نے اپنے بچوں کی خاطر زمینیں بیچیں, ان پڑھ والد, اور اس نے آؤٹ آف کنٹری اپنے بچوں کو بھیجا. وہاں سے بچے کیا سیکھ کر آئے؟ وہ بندہ ایک دن گاؤں میں نعرہ لگا رہا تھا, خدا کا واسطہ میرے سے پڑھے لکھے لے لو, مجھے ان پڑھ دے دو. ایسے گاؤں کی پنچایت میں لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے خدا کا واسطہ مجھ سے پڑھے لکھے لے لو, مجھے ان پڑھ دے دو. کیا ہوا؟ واقعہ یہ ہوا کہ 2 بچے پڑھنے کے لیے گئے, یو کے گئے یا کسی ملک گئے, وہاں سے ایڈوانس اسٹڈیز حاصل کر کے واپس آئے اپنے علاقے. وہاں کی انوائرمنٹ, بات وہی آتی ہے, ہوم متبع شحم مطاع, دنیا موسرا. وہاں ان لوگوں نے دوسری دنیا دیکھی, پرتعیش دنیا, آسائش والی دنیا دیکھی. سب کچھ دیکھنے کے بعد جب وہ گاؤں آئے نا, تو ان کو اپنے گاؤں سے ہیک آنے لگ گئی. جہاں ان کا خمیر تھا, جہاں ان کے والدین گئے تھے, وہ ان لوگوں سے نفرت کرنے لگ گئے.
یار ہم تو فورن میں پڑھ کر آئے ہیں، ایڈوانس اسٹڈی وہاں، نیٹ اینڈ کلین ماحول، صاف ستھرے روڈ، بہترین ہاسپٹل، 5 اسٹار 7 اسٹار، وہ زندگی گزار کے ہم آئے. تو حتیٰ کہ وہ اپنے والد صاحب سے نہ کترانے لگے، یار یہ ہمارے اسٹینڈرڈ کا نہیں ہے. افسوس، یہ ہمارے اسٹینڈرڈ کا نہیں ہے. پینڈو نے سر کے اوپر پٹکا باندھا ہوا ہے، لنگی پہنی ہوئی ہے. ہم تو اب پڑھ کے آ چکے ہیں، ہمارے لائف اسٹائل کچھ اور ہے. وہ اپنے ہاسٹل میں اپنے وہاں کے آؤٹ آف کنٹریز کے جو فرینڈ تھے ان کو دعوت دے کر آئے تھے کہ کبھی پاکستان آنا. ایک دن وہ آ گئے بغیر اطلاع دیے، پتہ کرتے 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 اس گھر میں پہنچ گئے جہاں پر یہ بچے رہتے. اس کی جو والد تھا وہ نا گاؤں میں اکڑ کر چلتا تھا، میرے بچے تو باہر سے ڈاکٹر بن کر آئے. واقعہ سچا ہے. گاؤں میں اکڑ کے چلتا تھا کہ میرے بچے، میں نے زمینیں بیچی، سختی برداشت کی، اپنے بچوں کو پڑھایا، اب میرے بچے ڈاکٹر ہیں. اور سارے گاؤں والے اس کو سلوٹ ایسے کرتے تھے کہ ماشاءاللہ اس نے اپنے بچے پڑھا دی. اب جب بچے کے دوست آئے نا بچوں کے، تو وہ پانی لے کر آیا خوشی کے مارے، جیسے لوگ محبت کے اظہار کرتے ہیں، میرے بچوں کے دوست آئے، کیا بات ہے، ولایتی دوست آئے جی، پینٹ میں ولایتی دوست آ گئے. وہ پانی رکھنے لگا تو انگلش میں ان بچوں نے کنورزیشن کی، یہ کون ہے جو مہمان آئے ہوئے تھے. نک چڑھا کر پوچھا یہ کون ہے جو پانی لے کر آئے. سرونٹ ایسا ہوتا ہے؟ بچوں نے بجائے اس کے کہ اپنے والد صاحب کو وہاں عزت دیتے، کہا یہ ہمارا نوکر ہے. کیا کہا؟ ہمارا نوکر. میں یہاں دوبارہ کہوں گا کہ بچے کو سولڈ عقیدہ دیں، بچے کو قرآن پڑھائیں، ہر چیز بچہ قرآن سے سیکھ لے گا. اور اگر خدا نخواستہ وہ والی اینٹ نہ رکھی آپ نے تو پھر بچے کہیں گے یہ ہمارا نوکر ہے. والد نے یہ بات سن لی، والد نے وہیں پر گلاس، جگ، یہ ساری چیزیں چھوڑی، رومال لیا، روتے ہوئے باہر پنچایت میں آیا اور لوگوں سے کہا خدا کا واسطہ میرے سے پڑھے لکھے دو لے لو، مجھے ان پڑھ دو دے دو. تربیت کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. تربیت کی خاطر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا مانگی، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. اے اللہ مجھے بھی نماز کا پابند بنا، میری آنے والی نسل کو بھی نماز کا پابند بنا. نبی تھے، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے توفیق شامل حال ہوتی ہے تو کام بنتا ہے. لہٰذا میں اس بات پر اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں. دن میں آپ لوگ اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں اور رات کو اللہ رب العزت سے آپ رو رو کر مانگیں، یا اللہ یہ تیری امانت ہے، کسی طرح یا اللہ ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ان کو کردار کا مسلمان بنا دے. ان کو باطنی مسلمان ہم سب بہت ہیں، کافی ہے ماشاءاللہ، 22 کروڑ ہیں ہم لوگ. یا اللہ ہمارے بچوں کو کردار کا مسلمان بنا دے. دن میں محنت، رات میں اللہ پاک سے دعا، یہ فیض اور نیوٹرل دونوں لگیں گے نا، لائٹ روشن ہو جائے گی. کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت میرا اور آپ کا بیٹھنا کہنا سننا قبول فرما دیں، اور جو ہمارا اخلاقی جو فریضہ ہے اللہ پاک اس کو آسان فرما دیں. معاشرہ جو ہمارا تنزل کا شکار ہے نا، درد دل یہ ہے کہ کئی دہائیاں لگی ہیں ہمارا معاشرہ تنزل کا شکار ہوا ہے. اب واپس اس کو اس مقام پر جانے مر راتوں رات نہیں لگیں گے، ٹائم لگے گا. فعلیک بخاصۃ نفسک، بس اپنا اور اپنے گھر والوں کو پکڑ لو. ہم 400 بندے تقریباً بیٹھے ہیں نا مثال کے طور پر، ہم نے یہ لازمی پکڑ لیا 400 بندوں نے کہ انشاءاللہ اپنے گھر سے ہمارے ہاں سے معاشرہ ڈیولپ ہوگا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. دیے سے دیا جلے گا، واپس روشنی ہو جائے گی. دعا کریں جی انشاءاللہ. آمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ ہم سب کا آنا، بات کرنا اور سننا قبول فرما. یا ارحم الراحمین اس میں جو کمی کوتاہی رہ گئی اس کو معاف فرما. یا ارحم الراحمین محض اپنے فضل و کرم سے، ریا دکھلاوے سے، نام و نمود سے بچا کر ہماری اس نیکی کو قبول فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم بحیثیت والد ہم سب فکر مند ہیں، یا اللہ ہمارے بچوں کی بہترین تربیت فرما.
یا اللہ بہترین تربیت کرنے کی کوشش یا اللہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، جو کچھ ہماری وسعت میں ہے، جو کچھ ہمارے ہاتھوں میں ہے، یا اللہ نئے معاشرے میں اس کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، جتنے اساتذہ کرام، معلمین، معلمات، منتظمین، والدین یا اللہ اس نیک کام میں حصہ ڈالے ہوئے ہیں، یا اللہ سب کو اس بات کی استطاعت ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایڈوانس ایجوکیشن سسٹم میں یا اللہ داخل کرا سکتے ہیں، اس کے باوجود یا اللہ تیری رضا کے لیے، یا اللہ تیرے محبوب کی رضا کے لیے ایک دینی معاشرے میں انہوں نے ان کو داخل کرایا ہے، یا اللہ اس عظیم جہاد میں سب کی مدد فرما۔ یا ارحم الراحمین، اس عظیم عمل میں سب کی مدد فرما، اساتذہ کرام کی مدد فرما، منتظمین کی مدد فرما، معلمین معلمات کی مدد فرما، یا ارحم الراحمین والدین کی مدد فرما۔ یا اللہ ہمارے جو بچے ہیں ہماری تمناؤں کا مرکز ہیں، یا اللہ ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا ارحم الراحمین کردار کا مسلمان بنا، عقیدے والا پکا مسلمان بنا۔ یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین ہم سب کو نیک صالح اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ حاضرین میں سے جو پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، یا اللہ سب کی پریشانی اور تنگ دستی کو دور فرما۔ جو بے روزگار ہیں یا اللہ ان کو حلال روزگار عطا فرما۔ جو برسر روزگار ہیں یا اللہ ان کو لقمہ اپنا حلال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ حلال طیب پاکیزہ مال صبح شام ہم سب کو عطا فرما، اپنے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین حاضرین کی جتنی جائز خواہشات ہیں اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما۔ یا ارحم الراحمین جو کوئی بیمار ہے، چھوٹا بڑا بیمار ہے، گھروں میں ہے، ہسپتالوں میں ہے، سب کو نیک اعمال کے لیے صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ سب کو نیک اعمال کے لیے صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین اس ادارے کے ساتھ مشن میں جو لوگ شامل ہیں، دیگر جتنے ادارے ہیں سب کی حفاظت فرما، سب کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی یا اللہ خرفشار سے، آفات سے، بلیات سے حفاظت فرما، لگن کے ساتھ کام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ اس کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما، یا اللہ اس کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرما، یا اللہ اسلام کو سربلندی نصیب فرما، اسلام کو بول بالا فرما، اہل اسلام کو تقویت نصیب فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ حسبنا اللہ لدیننا، حسبنا اللہ لدنیانا، حسبنا اللہ لمن بغى علینا، حسبنا اللہ لمن کادنا بسوء، حسبنا اللہ لمن حسدنا، حسبنا اللہ عند الموت، حسبنا اللہ فی القبر، حسبنا اللہ عند البعث، حسبنا اللہ فی الحشر، حسبنا اللہ عند الميزان، حسبنا اللہ علی الصراط، حسبنا اللہ فی الجنہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين۔